حضرت حسن رضی اللہ عنہ اتنی فوج رکھنے کے باوجود حضرت معاویہ کے صلح کے پیغام پر جنگ کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ہاتھ پہ ہاتھ دے کر صلح نہیں کی، بلکہ صلح کے بعد آگے یہ بیعت فرما لی کہ آپ ہی خلیفہ ہیں، آپ ہی امیر المومنین ہیں، آپ ہی بادشاہ ہیں، میں اپنی خلافت چھوڑتا ہوں۔ ایک آدمی جس کے پیچھے اتنی فوج ہو، اتنی جماعت ہو، جو اسے اپنا خلیفہ مانتی ہو، بادشاہ مانتی ہو، حکمران مانتی ہو، اور وہ اپنی فوج کو لے کر ایک دوسرے خلیفہ بادشاہ کے سامنے جا کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہے کہ میں اپنی بادشاہت چھوڑ دوں گا، آپ ہی خلیفہ ہیں اور امیر المومنین ہیں۔ اور یہ چھوڑ دینے پر خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ساتھ میں، وہ لوگ خود تانا دیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اور یہ کہا کہ آپ بزدل ہیں، آپ نعوذ باللہ نامرد ہیں، آپ ہمت نہیں رکھتے ہیں، ہم اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ لڑیں گے تو ہم جیت جائیں گے، آپ کیوں صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے، آپ کیوں اپنی خلافت چھوڑ دیے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے زبان حال سے فرمایا، میں امت کی اتحاد کی خاطر اپنی انا اور اپنی کرسی اور اپنی وجاہت اور اپنی بادشاہت اور سلطنت چھوڑنے تیار ہوں، امت کو اور بکھرا ہوا دیکھ نہیں سکتا، میں حق کا بادشاہ بننے سے زیادہ، میں باطل کا بادشاہ بننے سے زیادہ حق کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ اور حق اس وقت یہی ہے کہ امت کو بکھرنے سے روکا جائے اور امت کے اتحاد کی خاطر اپنی سلطنت اور کرسی چھوڑ دی جائے، یہ اس وقت کا تقاضا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سبق یہ ملتا ہے، جب امت کے اجتماعی مسائل اور مفاد پیش نظر ہو تو پھر اپنی انا کو چھوڑ دو، اپنی کرسی چھوڑ دو، اپنی رائے چھوڑ دو، اپنے فیصلے سے واپس اپنا فیصلہ واپس لے لو، ضد پہ اڑے مت رہو، تم حق پر ہو ہم حق پر ہیں، تم باطل ہو ہم صحیح ہیں، یہ جھگڑے چھوڑو۔ یہ حضرت حسن کی زندگی کا سبق ہے۔ کون پیش کر سکتا ہے؟ ایک معمولی سا آدمی اگر کسی محلے کا بڑا ہو، کسی گاؤں کا وہ سرپنچ ہو، تو اپنی انا پہ اپنی کرسی پہ اتنے ضد پہ رہتا ہے کہ کیسوں پہ کیس کر لے گا، ظلم پہ ظلم دکھا دے گا، لیکن اپنے غلط فیصلے سے واپس نہیں آتا۔ اس وقت کے دینداروں کا مجاہدہ اپنا دین چھوڑنا نہیں ہے، اس وقت کے دینداروں کا مجاہدہ اپنی رائے چھوڑنا ہے، اپنا خیال چھوڑنا ہے کہ میں جو بولا بس صحیح ہے، میں جو رائے دے دیا وہی صحیح ہے۔ اس پہ جو اڑے ہوئے ہیں یہ گمراہی ہے، یہ یزیدیت ہے، یہ فرعونیت ہے۔ اور حضرت حسن کی زندگی کا نمونہ یہ ہے کہ جب حق ادھر دکھ رہا ہو یا اتحاد ادھر دکھ رہا ہو، امت کے مسلمانوں کا مفاد ادھر دکھ رہا ہو، اور جب حضرت حسن نے چھوڑ دیا اپنی خلافت، حضرت معاویہ، حضرت حسن، سب نے مل کر دین کی ایسی خدمت کی، پورے یورپ میں اسلام، افریقہ میں اسلام، ایشیا میں اسلام، دنیا کی آدھی سلطنت تک اسلام جو پھیلا حضرت معاویہ کے زمانے میں، وہ سارا کا سارا خیر حضرت حسن کے نام جائے گا، چونکہ انہوں نے آپسی جھگڑے کو چھوڑ کر اب ایک دوسرے مشن کی طرف رخ ڈالنے کے لیے اتحاد کا پیغام آگے کیا تھا، اور جو اسلام پھیلا تھا وہ سب کا سب بنو امیہ کی تدبیروں اور محنتوں سے ہوا ہو، لیکن حضرت حسن کی ایثار اور قربانی کا اس میں زیادہ دخل ہے۔ یہ حضرت حسن کی زندگی کا نمونہ ہے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو چھوٹے بھائی ہیں، سامنے یزید ہے اور وہ اللہ کے نبی کی لائی ہوئی نبوت اور نہج کے خلافت کے طور و طریقے سے ہٹ رہا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے بادشاہت چل رہی تھی، اسلام آنے سے پہلے بادشاہت چل رہی تھی، اور بادشاہت میں ظلم ہوتا تھا، باپ بادشاہ تو اس کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، اس کے بعد اب یہ نااہل ہیں، نالائق ہیں، بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، گدھے ہیں، پھر بھی ایک کے بعد ایک بادشاہ بنتا جائے گا۔ اسلام آنے کے بعد یہ ختم کر دیا گیا، بادشاہت نہیں، خلافت چلے گی۔ خلافت میں کیا رہتا ہے؟ دو باتیں اہم رہتی ہیں خلافت میں۔ ایک بات اہم یہ رہتی ہے، بادشاہ خلیفہ وہ بنے گا جس کے اندر خلافت کی اہلیت ہو، با اخلاق ہو، دیندار ہو، معتدل ہو، عادل ہو، یہ سارے شرائط ہیں۔ وہ کسی بھی خاندان کا ہو سکتا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اسے خلیفہ بننے کے لیے کون چنے گا؟ پبلک نہیں چنے گی، بلکہ مسلمانوں میں سے جو عقل مند ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، حل و عقد کے ارباب حل و عقد ہیں، جن کے اندر وہ کیپیسٹی اور صلاحیت ہے، ایسے لوگ بیٹھیں گے، مشورے سے طے کریں گے کہ فلاں صاحب ہمارا خلیفہ رہے گا۔ ورنہ عوام کو کیا معلوم
کس کو ووٹ دینا کس کو ووٹ نہیں دینا. ایسی بے وقوفی میں جی رہے ہیں, اپنا ووٹر کارڈ تک نہیں بنائے ہیں, کس کو ووٹ دینا یہ بھی نہیں معلوم ہے, اور زبانوں پہ یہ بھی کس کو ووٹ دیے تو بھی ہم کو کیا ملنے والا ہے. آپ کو کچھ ملے نہ ملے, لیکن ظالم کی طرفداری آپ کی طرف سے ہو جائے گی تو پھر آپ اس کے ظلم میں برابر کے شریک رہیں گے, اس کے ظلم میں آپ برابر کے شریک رہیں گے. مسلمانوں میں اجتماعیت ختم ہے. بیٹھ کے کسی محلے والے کسی گاؤں بستی والے ایک فیصلے پہ آتے نہیں ہیں کہ اس بار ہم ووٹ میں فلاں کو جتانا نہیں ہے. جتاتے کس کو اور بات ہے, طے یہ کرنا ہے کہ فلاں کو ہم نہیں ڈالیں گے ووٹ. کیوں نہیں ڈالیں گے؟ وہ مسلمانوں کا دشمن ہے اور وہ ملک کا بھی دشمن ہے. اور یاد رکھو جو کسی بھی اقلیت کا دشمن ہوگا وہ ملک کا بھی دشمن ہوگا. اس واسطے کہ ملک اقلیتوں سے چلتا ہے, اکثریت بھی اکثریت اقلیت سے ہی بنتی ہے. آپ کا پورا جسم آپ کے اعضاء سے بنا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے اعضاء سے ہی آپ بنے ہیں. اگر یہ چھوٹے چھوٹے اعضاء نکال دیے جائیں تو قبر میں دفنانا پڑے گا. تو اگر کسی بھی اقلیت کا دشمن ہوگا وہ ملک کا بھی دشمن ہوگا. تو مسلمانوں میں اتحاد ہی نہیں کہ بھئی ایک بڑا ظالم ایک چھوٹا ظالم, بڑے ظالم کی طرف سے ملک کو بھی نقصان مذہب کو بھی نقصان, چھوٹا ظالم ہے اسے ایک کو نقصان پہنچے گا, بھئی اس کا ظلم گوارا کرو. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا پیغام یہ تھا کہ نبوت جس طریقے پہ چلتی آ رہی تھی خلافت اس سے ہٹ رہی ہے. تو اس واسطے حضرت حسین نے آگے بڑھ کے قربانی دی اور یہ بتا دیا کہ نانا نے جو دین لایا اور جو خلافت کا طرز اپنایا تھا اس طرز سے نہیں ہٹا جائے گا, اب بادشاہت کا سلسلہ نہیں چلے گا. یہ بتانے کے لیے حضرت حسین آگے بڑھے اور اپنی جان تک دے دی اور یہ بتایا کہ جب دین کی خاطر جان دینے کا موقع ہے تو جان دے دو. حضرت حسن نے بتایا دین کی خاطر اپنی کرسی دینے کا موقع ہے, اپنی جاہ دینے کا موقع ہے تو جاہ دے دو. حضرت حسین نے بتایا کہ دین کی خاطر جان دینے کا موقع ہے تو جان دے دو. تمہارے مقابلے میں اگر معاویہ ہے تو حسن بن جاؤ, تمہارے مقابلے میں یزید ہے تو حسین بن جاؤ. یہ پیغام انہوں نے دیا ہے. اور ہم لوگ یزید کو لان تان کرنے گالی دینے میں بھی آگے رہتے ہیں اور پھر یزید بننے میں بھی آگے رہتے ہیں, یزید کے جیسی حرکتیں کرنے میں بھی آگے رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی پوچھے بھئی یزید فاسق ہے مسلمان ہے کیا ہے, آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ اس کے اعمال اس کے ساتھ, اس کا عذاب اس کے ساتھ, اس کی نیکیاں اس کے ساتھ, آپ کو اس سے کیا ملنا ہے؟ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا یزید فاسق ہے یا کیا ہے, تو حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سوال کیا, انہوں نے فرمایا, حضرت تھانوی سے سوال کیا گیا, انہوں نے فرمایا بھائی مجھے پہلے اپنے فاسق ہونے کے بارے میں ڈر ہے, میں اس کے فاسق ہونے کی گواہی کہاں سے دوں؟ اپنا فسق دیکھو, ہم کتنے گناہ میں ہیں وہ دیکھا جائے. اس پر لان تان کرنا نہیں کرنا یہ اور بات ہے, کرنے سے کیا ملے گا یہ اور بات ہے. کیا ملے گا, کیا پیدا ہوگا؟ حضرت حسین کا مشن زندہ کرو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے لیکن ایک پیغام دیا کہ جب بھی, اور یاد رکھو کربلا کا واقعہ صرف حضرت حسین کے ساتھ نہیں ہوا, ہر دور میں ہر ملک میں کربلا دہرایا جاتا رہے گا. مقابل میں کبھی یزید ہوگا متعین شخص نام کا, اور مقابل میں کبھی حسین نام کا نواز رسول ہوگا, لیکن ہر دور کے اور ہر ملک کے کربلا کا باطل یزید کا نائب ہے, اور ہر دور کا حق اور حق کے پیغام کو لے کے آگے بڑھنے والا وہ حضرت حسین کا نائب ہے. ہر دور میں کربلا چلتا رہے گا, اور کربلا کہتے ہیں حق و باطل کی جنگ کو, اور حق و باطل کی جنگ ہر ملک میں چلتی رہے گی. ہمارے ملک میں بھی چل رہی ہے کہ اسلام کو ختم کرنے کے کتنے حربے اپنائے جا رہے ہیں, میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو کس قدر بدنام کیا جا رہا ہے. اس وقت تقاضا یہ ہے کہ تم حضرت حسین کی اس شہادت کے سبق کو زندہ کرو, اور حضرت حسین نے اپنی جان دے دی, دین نہیں چھوڑا, دین میں کوئی دراڑ آنے نہیں دیا. وہ پیغام حضرت حسین کی شہادت کا. ہم تو اتنے پھسپھسے ہیں, اتحاد کا اور امن کا پیغام دینے کے لیے کیا باتیں کرتے ہیں. سیکولر ملک ہے اور سیکولر ملک میں سب کے مذہب کا خیال کرنا چاہیے. اور خیال کیسے کرتے ہیں؟ گنیش کا موقع آیا ہے, چندہ دو خوب, اس کی طرف سے کھانا آئے گا خوب کھاؤ, لڈو ملے گا خوب کھاؤ.
کرایہ خوب ملے گا، اس کے لیے اپنی گاڑیاں کرائے پہ دو، وہ پس منظر جو ڈبونے کے لیے جاتے ہیں حسین ساگر دیکھنے کے لیے جاؤ۔ صرف حیدرآباد میں اس سال کے گنیش کے جو تعداد ہے 10,446 ہے، آس پاس سے آنے والوں کی جو گنیش کی تعداد ہے وہ 10,500 کی ہے۔ 2,500 سے زیادہ گنیش اٹھائے جا رہے ہیں، اور مسلمان بھی رواداری کا بہانہ، اتحاد کا بہانہ، امن کا بہانہ بنا کے اس میں برابر کا شریک ہو رہا ہے، اس میں وہ بھی بینڈ باجے میں شریک ہو رہا ہے، اس کا لڈو وہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی چندہ دینے میں آگے ہے۔ ارے امن اور رواداری کا سبق اور عقل تمہارے کو آ رہی ہے، دوسرے مذہب والوں کو بھی چاہیے یہ فکر۔ اور رواداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو، رواداری کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو اس کے مذہب پہ چلنے دو اور آپ اپنے مذہب کو پکڑے رہو، یہ مطلب ہوتا ہے رواداری کا۔ رواداری کا مطلب تھوڑی ہے کہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو، تم بھی پوجا شروع کر دو، تم بھی رام رام شروع کر دو، تم بھی ہندوانہ اور مشرکانہ طریقے شروع کر دو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک بزرگ تھے، صوفی صاحب تھے، جنہیں علم نہیں تھا شریعت کا، راستے سے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، ہولی کا زمانہ تھا، ایک گدھا سڑک پہ کھڑا ہوا تھا، اسے دیکھا عجیب سا لگ رہا ہے تو وہ پان کھاتے ہوئے جا رہے تھے، ایک پیک پان کا ایک کلی اس گدھے پہ کیا اور کہا کہ تجھے کسی نے رنگا نہیں ہولی پہ، چل میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس گدھے پہ تھوکا، انتقال ہو گیا تو کسی مرید نے خواب میں دیکھا کہ جہنم میں چل رہے ہیں۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ہولی کے دن جو میں نے تھوکا تھا اللہ نے اس پہ پکڑ کر لی کہ غیر مسلموں جو اللہ کے دشمنوں کی مشابہت تم نے کیوں کی، ان کے جیسا کام تم نے کیوں کیا۔ تو مسلمانوں رواداری کا یہ مطلب نہیں ہے، ہاں ہندو بھائیوں کو آپ اسلام کا پیغام دیں، اخلاق سے پیش آئیں، اپنے بزنس اور اپنے دکانوں پر جب وہ آئیں تو ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ وہ بیمار ہو گئے تو عیادت کے لیے جاؤ، وہ مجبور ہے تو ان کی مدد کرو، یہ چیزیں ہوتی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ تعاون کرنے کا۔ مذہب چھوڑنا یہ کوئی رواداری نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بہت سے لوگوں کا برتھ ڈے اور سالگرہ بھی چل رہا ہے، پتہ نہیں کب کب پیدا ہو جاتے ہیں لوگ، جب پیدا ہوتے ہیں ہر سال پیدا تو ایک ہی بار ہوتے ہیں، لیکن اپنے حساب سے ہر سال 2 بار پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جب مثلا جنوری کی 1 تاریخ کو پیدا ہوگا تو اگلے سال پھر جب جنوری آئے گی تو پھر دوبارہ پیدا ہوگا، پھر جب تیسرا سال آئے گا تو پھر تیسری بار پیدا ہوگا۔ علامت کیا ہے پیدا ہونے کی؟ سالگرہ منا رہا ہے، پیدا ہونے کی خوشی منا رہا ہے۔ خود پیدا ہوا تھا تو خوشی منانے کا موقع نہیں تھا، چھوٹا تھا رو رہا تھا، اور اس واسطے بڑا تو دوسرے خوشی منا رہے تھے، باپ خوشی منا رہا تھا، اماں خوشی منا رہی تھی، تو اپنی پیدائش کی خوشی آپ خود منا رہا ہے سالگرہ کر کے، برتھ ڈے کر کے۔ سالگرہ تو شادی کے موقع پر، یہ برتھ ڈے پیدا ہونے کے موقع پہ۔ یاد رکھو سالگرہ یہ برتھ ڈے اور اس میں کیک کاٹنا، خوشی منانا، اور پھر ناؤز باللہ بعض جگہوں کی خبریں آئی ہیں جیسے کہ وہ گانے بجانے ڈی جے لگاتے ہیں، ناچنے والی لوگوں عورتوں کو بلاتے ہیں، نچایا جاتا ہے، ہجڑوں سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ مردوں کا کام نہیں، ظالموں جہنمیوں کا کام ہے۔ شرم نہیں آتی نچاتے ہوئے؟ جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا، نبی نے فرمایا مجھے بھیجا اس واسطے گیا ہے کہ میں گانے بجانے کے جتنے بھی سامان ہیں ان سب کو توڑ کے راکھ بنا دیا جاؤں، اس لیے بنا دوں، اس واسطے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اور مسلمان اپنی خوشی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچا کے خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان سب چیزوں کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ ملک کس رخ کی طرف چل رہا ہے؟ ہر روز واٹس ایپ تو آپ کے ہر جیب میں پڑا ہے، کبھی عبرت کی نگاہ سے دیکھو، میڈیا کو آپ ہر روز سنتے ہو اور نیٹ تو آپ ہر روز استعمال کرتے ہو۔ کوئی دن ایسا ہے جو عقل مند ہو اور اس کی نگاہ سے کوئی واقعہ ایسا نہ گزرا ہو جہاں کسی مسلمان بچی کے ساتھ ریپ نہ کیا جاتا ہو، جہاں کسی مسلمان کو مرڈر نہ کیا جاتا ہو، اور جہاں کسی مسلمان لڑکی کو غیر مسلم کے ساتھ بھگا کر اس کی عزت لوٹی جاتی ہو اور اسے شادی کے بعد بچہ ہونے کے بعد اسے چھوڑ دیا جاتا ہو اور اسے مار کے قتل کر دیا جاتا ہو۔ ایسے روزانہ کے واقعات چل رہے ہیں، اپنے مسلمان بچیوں کی حفاظت، اپنی دین کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت کی فکر نہیں ہے، رسومات اور بدعات اور شرک کے پیچھے مسلمان بھاگ رہا ہے۔ کب جاگو گے؟ کب اٹھو گے؟ کب تک سوتے رہو گے؟ دشمن سر پہ کھڑا ہے، اور تمہارا دشمن تمہاری جان کا دشمن نہیں ہے، تمہارے ایمان کا دشمن ہے، تمہارے اس کلمے کا دشمن ہے۔ یہ تم سے کلمہ چھین
جیتنا چاہتا ہے. تم سب اگر مشرک بن گئے تو ہندوستان میں کوئی فساد نہیں ہوگا. تم سب اگر پوجا کرنا شروع کر لے تو کوئی فساد نہیں ہوگا. دشمن تمہاری جان کا نہیں ہے, تمہارے ایمان کا دشمن ہے. اور صحابہ نے اپنا سبق دکھا دیا کہ جان دے دیں گے لیکن ایمان نہیں دیں گے. جان دے دیں گے. حضرت حسین نے پورے خاندان کو شہید کرا دیا, پورے خاندان کو شہید کرا دیا, لیکن کبھی حضرت حسین نے اس میدان کربلا میں ایک نماز بھی قضا نہیں فرمائی ہے. تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی ہے, قضا تک نہیں ہوئی نماز, تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی. بچے پہ بچے شہید ہوتے جا رہے ہیں. ام سلمہ اور زینب جو خیمے میں ہیں وہ باہر نکل کے آ رہی ہیں, عورتیں بے قابو جلتی ہو جاتی ہیں, باہر آ رہی ہیں تو حضرت حسین نے ہاتھ پکڑ کے اندر کر دیا کہ تم اندر جاؤ, تمہیں پردے میں رہنا چاہیے. جنگ کے اس موقع پر جہاں لاش گر رہی ہے, حضرت حسین کیا کہتے ہیں, اپنا پردہ مت چھوڑو, اپنا پردہ مت چھوڑو. حضرت عثمان کی شہادت ہو رہی ہے, جب شہید کرنے کے لیے دشمن گھر میں داخل ہوئے, قرآن پڑھ رہے ہیں اور بیوی بھی کمرے میں موجود ہے. تو جب مارنے کے لیے آئے تو بیوی نے ہاتھ آگے بڑھایا, انگلیاں کٹ گئی اور اپنے شوہر کو قریب لے کر بالوں کے ذریعے سے اپنے شوہر کو اپنے اندر لے لینا چاہتا کہ بے غیرت عورت پہ ہاتھ نہ اٹھائے, کہ عورت اسے چھپا رہی ہے, عورت پہ ہاتھ نہ اٹھائے. جب حضرت عثمان کو ان کی بیوی اپنے قریب کر کے انہیں چھپانا چاہتی تو حضرت عثمان نے کہا کہ بیگم تمہارے یہ بال پردے میں رہنا چاہیے, میرا شہید ہو جانا مجھے گوارا ہے, لیکن میری زندگی میں تم بے پردہ ہو جاؤ مجھے گوارا نہیں. یہ سبق ان صحابہ کی زندگی کا ہے. لیکن مسلمان کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, ٹانگ کھینچنے کے پیچھے پڑا ہے. کوئی حق بات کرتا ہے تو اس میں عیب نکالنے کے پیچھے پڑا ہے, کمیاں نکالنے کے پیچھے پڑا, اور چہرے پہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے, غیبت زندگی میں ہے, حرام زندگی میں ہے, اولاد غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. شرم نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے, کس کے پیچھے بھاگنا چاہیے. علماء کے پیچھے نہیں چلتے, ان کی باتیں نہیں سنتے تو بھاگو کسی سادھو کے پیچھے, پادری کے پیچھے بھاگو, وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا. کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام کیا سکھاتا ہے, کس کے پیچھے چلنا چاہیے اور حق مذہب کیا ہے اور اس وقت کا تقاضا کیا ہے. کیا تمہارے شربت پی لینے سے جنت مل جائے گی؟ حضرت حسین کی شہادت کا حق ادا ہو جائے گا, حضرت حسن کی شہادت کا حق ادا ہو جائے گا. سمجھتا کیوں نہیں ہے مسلمان؟ مسلمانوں جاگو, اپنے آپ میں جھانک کے دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کل نبی کو کیا وہ دکھائیں گے, حضرت حسن کو کیا وہ دکھائیں گے, حضرت حسین کو کیا وہ دکھائیں گے. ہماری زندگی کا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو سکیں. اپنا جائزہ لو. اللہ سے دعا ہے کہ سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.